انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو۔ یہ کام تو ہو کر ہی رہے گا، تم نے مر کر ضرور زندہ ہونا ہے، ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر مردے سے مراد جو حسی طور پر مردہ ہو چکا ہے نا، جس کے اندر کا انسان مر گیا ہو، چلتے پھرتے حیوان ہے، بالکل آخری سانسوں پر ہے۔ تو جب قرآن ایسے مردے دلوں پر پڑتا ہے نا تو وہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، وہ زندہ کر سکتا ہے دوبارہ، اس پر قادر ہے وہ۔ اور دوسرا معنی اس کے کہ جب انسانوں کے جسم زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ زندگی ملے گی۔ یہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ مر کے انسان ایک دوسری دنیا میں انٹر ہو جائے گا۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ جسم اور روح کے الگ ہو جانے کا نام موت ہے، اور ان کے مل جانے کا نام زندگی ہے۔ حشر کے دن جسم اور روح کو دوبارہ ملا دیا جائے گا۔ اس زندگی کو ہم ایسے سمجھیں جیسے 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے نا، تو 3 گھنٹے کی زندگی سمجھ لیں۔ 3 فیزز ہیں نا زندگی کے، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اگر دیکھیں تو انہی 3 مرحلوں سے گزر کر انسان موت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو امتحان میں بھی 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی ٹائم صحیح یوٹیلائز کرتا ہے کہ جتنا ٹائم پہلے سوال کو دینا ہے اتنا ہی آخری سوال کو بھی اچھی طرح جو مینیج کرے گا نا، تو آرام سے وہ پورے سوال مکمل کر سکے گا۔ تو جو لوگ بچپن سے ہی نا ٹائم مینجمنٹ کے عادی ہوتے ہیں، بچپن سے ہی صحیح تربیت ہوئی ہوتی ہے، تو تب جا کر وہ ایک مضبوط شخصیت کھڑی ہوتی ہے۔ اور جن کی بنیادیں صحیح نہیں ہوتی نا، تو اس کا 1 گھنٹہ تو ضائع ہو گیا۔ اب 2 گھنٹوں میں اس کو سارے سوال کرنے ہیں۔ پہلے 3 گھنٹے تھے، اب 2 رہ گئے، 1/3 تو ضائع ہو چکا۔ اب وہ لوگ جو بچپن کے بعد پھر جوانی کو بھی غفلت میں ہی گزار دیں، جوانی بھی ضائع کر دیں، ان کو تب بھی ہوش نہ آئے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کیا مقصد ہے زندگی کا، اور اسی طرح وہ گزار دیں، تو وہ اسی طرح ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں کہ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ اب آخری گھنٹے میں سارے سوال کرنے ہیں، ان سوالوں کے لیے جس کے لیے پہلے بہت ٹائم تھا، اب بالکل آخری ٹائم چل رہا ہے۔ اگر ذرا بھی سستی دکھائی نا تو ایگزامینر تو سر پہ کھڑا ہو جائے گا کہ ٹائم ختم ہو گیا، اسٹوڈنٹ کہے گا نہیں ابھی تو مجھے اور بھی لکھنا ہے۔ تو انسان دیکھے کہ کتنا کر چکے ہیں اور کتنا رہ گیا ہے، میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ ہمیں ہوش آئے نہ آئے، لیکن وہاں پر پوری تیاری ہو رہی ہے، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، قدموا جو آگے کیا، جو آگے عمل بھیج دیے، وَآثَارَهُمْ اور جو پیچھے چھوڑ دیے۔ اثر کیا ہوتا ہے؟ افیکٹ، پرنٹس کو کہتے ہیں نا اس کے اثرات ہیں، امپریشنز، تو لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو لکھوا بھی رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو گن گن کے لکھا جا رہا ہے ایک واضح کتاب میں۔ آپ کو کوئی کہے نا کہ آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے، اب ایسے کوئی بات آپ نہ بھی کریں، تب بھی خوف کی ایک لہر سے اندر دوڑ جاتی ہے۔ کتنا سیدھا کر دیتی ہے یہ بات انسان کو کہ میری ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے۔ شادی میں آپ کے اوپر ویڈیو آ جائے تو کیسے انسان سنبھل کر بیٹھ جاتا ہے نا، کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے تو کیسے سنبھل کر کھاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری کائنات پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز، ہر بولا ہوا لفظ، ہر اشارہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور گن گن کے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اتنے لفظ بولے، اتنا سچ بولا، اتنا جھوٹ بولا، اتنی نمازیں پڑھنی تھی، اتنی پڑھی، اتنی رہ گئیں، اتنے روزے رکھے، اتنے رہ گئے، سب کی گنتی ہو رہی ہے۔ ہمیں یاد رہے یا نہ رہے، لیکن کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کا تو وزن ہوگا نا اس دن۔ کل شیء آیا، ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھا ہوا ہے ایک کھلی کتاب میں۔ ایک بڑا رجسٹر ہے جس میں لکھا جا رہا ہے، اور ہمارا اعمال نامہ 2 چیزوں پر ہے، ایک قدموں اور ایک آثار پر۔ قدموں تو ہم زندگی میں کرتے جا رہے ہیں نا، آثار میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ انسان کے جو پرنٹس ہیں، جیسے مجرموں کو پکڑنے کے لیے اس کے نشانات لیتے ہیں نا، اس کے فنگر پوائنٹس، فٹ پرنٹس، اسی کو لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کاموں کے بھی آثار ہیں، وہ بھی پرنٹس ہیں، وہ بھی ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جہاں کام کیا، جہاں اٹھے، کچھ بھی نیکی کا کام کیا، بدی کا کام کیا، لیکن ہمارے پرنٹس وہاں پر نقش ہو جاتے ہیں۔
سائنس آج کہتی ہے نا، ہم جو بولتے ہیں وہ آواز ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ ہوا میں رہتی ہے، ہوا میں کہیں گھوم رہی ہے، ویوز کی صورت میں آواز ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو واپس لے آئے. تو نہ صرف آوازیں بلکہ قیامت کے دن انسان نے جہاں جہاں اپنے پرنٹس چھوڑے ہوں گے وہ جگہ گواہی دیں گی، چاہے نیکی کا ہو چاہے برائی کا ہو. جیسے سورہ زلزال میں آتا ہے نا کہ زمین بولے گی کہ اللہ اس نے یہاں بیٹھ کر یہ کیا تھا، اس کمپیوٹر پر اس نے یہ کیا تھا، یہاں پر نماز پڑھی تھی، یہاں بیٹھ کر اس نے تیرا ذکر کیا تھا. تو یہ گواہی دے گی، یہ پرنٹس ہے. تو جب نیکی کی گواہیاں ہوں گی تو برائیوں کی بھی گواہیاں ہوں گی. آدھی رات تک بیٹھ کر ناچ گانے دیکھنا، کیا یہ جگہ گواہی نہیں دیں گی؟ ہم کہتے ہیں نا ہمیں کون دیکھ رہا ہے، اکیلی ہوں، جو دل چاہتا ہے دیکھوں. نہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جگہ گواہ ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر یہ کیا تھا. یہ پرنٹس گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا. پورے گلوب پر ہمارے پرنٹس پڑ رہے ہیں. جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، کسی ملک گئے، کسی شہر، کسی جگہ سیر کرنے جاتے ہیں، ہر جگہ جہاں اترتے ہیں نا وہ جگہ گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اعمال نہیں دیکھنے، آثار بھی دیکھنے ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں. ضروری نہیں کہ انسان مر ہی گیا ہو تبھی آثار چھوڑے، بلکہ ابھی میں بیٹھی ہوں، اب یہاں سے اٹھی تو جو میں نے بیٹھے ہوئے کیا وہ یہاں پرنٹس لکھ لیے گئے ہیں. اچھا، دوسرا معنی آثار کا کہ انسان کیا ایفیکٹ چھوڑ کر جا رہا ہے. ہر انسان جہاں پر رہتا ہے، جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ہر جگہ پر اپنا وہ کوئی نہ کوئی امپریشن چھوڑ رہا ہے. اب اس کے ارد گرد والوں پر کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا ہمارا امپریشن دوسروں پر اچھا پڑے، اس کے لیے ہم اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اچھی لکس ہونی چاہیے، اچھے مینرز ہونے چاہیے. بھئی آخر امپریشن بھی اچھا پڑے نا. ہر ایک کو ہوتا ہے کہ میرا امپریشن دوسروں کے سامنے خراب نہ ہو، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلتا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ امپریشنز بن رہے ہیں جو ہمارے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں. وہ میں کیا امپریشن بنا رہی ہوں؟ جہاں نہ نام دیکھے جائیں گے، نہ شکلیں دیکھی جائیں گی، نہ شہرت، نہ بینک بیلنس دیکھے جائیں گے، وہاں پر عمل اور امپریشن دیکھے جائیں گے. کیا وہ امپریشن ہم نیکیوں کی صورت میں ڈال رہے ہیں یا بدیوں کی صورت میں؟ تو ان امپریشنز پر بھی ڈیپینڈ کرے گی جزا یا سزا. آپ کے ساتھی، آپ کے گھر والے، بچے، ہسبینڈ، آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، آپ کے کولیگس، کیا ان پر آپ اپنا امپریشن چھوڑتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو امپریشن ہوگا نا آپ کا لوگوں میں. کیا امپریشن ہے آپ کا؟ وہ امپریشن جو انہوں نے آپ کا لیا ہے وہ بھی گواہی بنے گا، چاہے آپ کے حق میں بنے یا خلاف بنے. جیسے کوئی مر جائے تو لوگ بولتے ہیں نا کیسا تھا، وہ امپریشن ہی ہوتے ہیں جو اس نے لوگوں کے ذہنوں میں چھوڑے ہوتے ہیں. بڑی رحم دل تھی، بڑی اچھی تھی، یا پھر بڑے جھگڑالو فساد کراتی پھرتی تھی. یہ امپریشنز ہی ہیں. اس آیت کی نا اتنی زیادہ تفسیر ہے، اس کو ہم بہت طرح سے دیکھ سکتے ہیں. یہ لوگ گواہی دیں گے آپ کے امپریشنز کی وجہ سے، یہ آپ کے آثار ہیں. اب یہ امپریشنز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں. جو امپریشنز آپ چھوڑ کر گئے، آپ کی ذات سے لوگوں کو اگر خیر ملی، بھلائی ملی، تو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ اگر اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس خیر کو پریکٹس کرتے رہیں گے، تو یہ آپ کے چھوڑے ہوئے آثار ہی تو ہیں. اس وجہ سے وہ آج کوئی بھلائی کر رہے ہیں تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا جائے گا. آپ نے کہیں ہاسپٹل بنا لیا ہے، کوئی خیر کا ادارہ بنا لیا، کوئی ہینڈی کیپڈ کے لیے کام کر دیا، مسجد بنوا دی، یہ سب آپ کے آثار ہیں. ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ میں اپنا امپریشن دوسروں پر کیا چھوڑ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی نیا عمل ایجاد کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کو بدل لیا، بلکہ بھلائی کا کوئی کام رواج دیا. جیسے کوئی پولوشن کے خلاف کچھ کرتا ہے، یا گلوبل وارمنگ کے لیے کچھ کرتا ہے، یا امن و امان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا. اور جو کوئی اس کے بعد یہ کام کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا. مثلاً کسی نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، مگر وہ آرگنائزیشن، وہ پروجیکٹ چلتا رہا، تو اس پروجیکٹ کے ذریعے کتنے لوگوں کو بھلائی ملی. تو جس نے یہ شروع کیا تھا اس کو بھی اجر ملے گا، اور بعد میں جو اس کو لے کر چلے ان کو بھی اجر ملے گا. اسی طرح کوئی اسلام میں کوئی برا کام ایجاد کرے، کسی نے سنیما بنا دیا، کوئی میوزک سینٹر کھول دیا، کوئی کلب ایسا بنا دیا، شراب خانہ کھول دیا، اس کے بعد وہ تو چلا گیا. یا کوئی ایسی بدعت رواج دے گیا، تو اس کو دیکھا دیکھی اس کے بچوں نے، اس کے ساتھیوں نے بھی وہی کام شروع کیا، اس کو آگے پروموٹ کیا. آپ نے نہیں کہا تھا ان کو یہ کرنے کو، مگر وہ آپ کو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں.
آپ کسی مجلس میں گئیں، جو آپ نے پہنا تھا اس کو دیکھ کر کسی اور کے دل میں خیال آیا کہ اس نے بھی دیکھو سلیو لیس پہنی ہے، ویسے آج کل فیشن بہت ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، ویسے فیشن بھی یہی چل رہا ہے، میں بھی بنواؤں گی۔ اب آپ مجلس سے چلی بھی گئیں، آپ کو یاد بھی نہ رہا کہ اس دن آپ نے کیا پہنا تھا، لیکن آپ کا ایک افیکٹ لوگوں نے لیا، اور اگر اس نے ویسا ہی سلوا لیا تو اس کی اپنی برائی تو اس کو پہنچی، مگر جس کو دیکھ کر اس کو یہ خیال آیا کہ میں بھی ایسا سلواؤں، اس کے کھاتے میں بھی لکھی گئی۔ اسی طرح آپ کے بات کرنے کا سٹائل، بولنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کچھ نہ کچھ ذہنوں میں افیکٹ چھوڑتا ہے۔ جیسے آپ خود بھی کسی سے ملتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ امپریشن ہوتا ہے نا، جس طرح کا بھی اثر ہوگا وہ لکھا جائے گا۔ ہمارے اپنے بچے کتنی ہی چیزیں دیکھ کر ہمیں کاپی کرتے ہیں، وہی صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے اور وبال بھی بن سکتی ہے۔ اور صدقہ جاریہ بھی ایسے ہی مفت میں نہیں ہو جاتا۔ علم اگر ہے تو بندے نے محنت کی ہوگی، پہلے خود علم لیا ہوگا، پھر آگے اس کی کوشش کی ہوگی پھیلانے کی، تب جا کر وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اسی طرح مال ہے، مال کمایا ہے، پھر اپنی کمائی کو اللہ کے راستے میں لگایا، ایسے پروجیکٹس میں لگایا جو اس کے بعد بھی چلتے رہیں بھلائی کے، تب وہ صدقہ جاریہ جا کر بنتا ہے۔ اسی طرح نیک اولاد، ماں باپ نے ویسے تربیت کی ہوگی، ان کو کچھ سکھایا ہوگا، بتایا ہوگا، اپنا کوئی اثر ان پر چھوڑا ہوگا، تبھی وہ دعا بھی کریں گے نا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی تبھی بنیں گے۔ تو صدقہ جاریہ میں بھی اپنی آپ کی کوشش ہوتی ہے، تب جا کر وہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ سب ہمارے امپریشنز ہیں۔ اچھا، اب ذہن میں آتا ہے نا کہ میں نے تو اتنی جگہ کوئی اچھے امپریشنز نہیں چھوڑے، تو اب کیا ہوگا؟ تو پہلے تو اس کے لیے توبہ استغفار کریں، پھر جہاں پر برے امپریشنز ڈالے ہیں اب وہیں جا کر اچھے امپریشنز ڈال لیں۔ پہلے جہاں پر جھوٹ یا غیبت کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، اب وہاں پر کوئی اچھی بات کرنے کو چلی جائیں۔ جہاں پر پہلے فلموں ڈراموں کی باتیں کیا کرتی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اپنے پرانے امپریشنز کو دھو ڈالیں۔ تو یہ سارے امپریشنز مل جل کر ہمارا اعمال نامہ بنائے گا۔ کبھی کوئی چھوٹی سی بات جو آپ نے ایسے ہی کہہ دی، وہ کسی پر اتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہے نا، وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ اور کبھی آپ کی کوئی ایسی بات کسی کو بھلائی کے ٹریک سے اتار کر برائی پر لے جاتی ہے، چھوٹا سا آپ کا کوئی ہنسنا یا تانا دینا، آپ تو تانا دے کر چلے گئے اور وہ اچھے کام کو چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، مجھ پر باتیں بناتے ہیں، تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حال حلیے ہماری باتیں کتنا اثر کرتی ہیں۔ تو قدموں کا بھی انسان دھیان رکھے، جو عمل آپ آگے کر کر کے بھیج رہے ہیں۔ سمجھ لیں آپ جیسے ٹریول کرتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں، اپنا سارا سامان بک کراتے ہیں نا، کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جب میں منزل پر پہنچوں گی تو مجھے مل جائے گا۔ اسی طرح یہی بات ذہن میں رکھیں اپنے اعمال کے بارے میں، کہ جو اعمال میں آج بک کرا رہی ہوں تو کل جب میں وہاں پر اتروں گی تو وہ مجھے مل جانے ہیں۔ ہر دن پر یہ سوچیں کہ میں نے آج آگے کیا بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا، دن میں 2 دفعہ، فجر اور عصر کے وقت بھی پیش ہوتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دفعہ بھی اعمال نامہ پیش ہوتے ہیں، منڈے کو اور تھرسڈے کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو ہر چیز کو گن کر رکھا ہے کھلی کتاب میں۔ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کوئی کاپیاں ہوں گی، نہیں، کھلی کتاب ہوگی، امام مبین۔ اچھا، امام کیوں کہا؟ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے نا، اور فرشتے جو ہیں وہ لوح محفوظ سے جہاں سب کی عمریں لکھی ہیں، سب کا رزق لکھا ہے، تو فرشتے وہاں سے دیکھ کر اس کو فالو کرتے ہیں کہ کتنا یہ جیے گا، کب اس کو موت آئے گی، کتنے اس کو حادثات آئیں گے۔ اب ان ساری چیزوں کو لوح محفوظ سے دیکھ کر یہ اپلائی کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب کہ امام کی طرف سب اپنا منہ کرتے ہیں نا، جیسے نماز میں بھی امام ہوتا ہے تو سارے اس طرف منہ کیے ہوتے ہیں، مسجد کا سینٹرل امام ہوتا ہے نا، تو یہ کتاب سب کی امام ہے، سب اس کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر سب کے اعمال لکھے ہیں تو سب اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اعمال نامہ امام ہے، ہماری اپنی کتاب یہ امام جس کی طرف ہم روزانہ بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ہر قدم ہمیں اس سے قریب کر رہا ہے۔ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ گئی۔ یہ قرآن اس لیے ریمائنڈر ہے نا۔ دیکھیں وہ باتیں جو ہمارے ذہنوں میں کہیں نیچے چلی جاتی ہیں، کیسے قرآن اس کو ریمائنڈ کراتا ہے، کیسے قرآن اس کی ڈسٹنگ کرتا ہے، جھاڑ پونچھ کرتا ہے، وہ گرد کو ہٹا کر نیچے والی بات کو کیسے اوپر لے آیا نا، کہ تمہیں جانا ہے، یہ یاد رکھنا۔